بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگ بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے پاک گھر میں بلایا اور دنیا کی مشغولی سے بچا کر، کاروبار سے بچا کر اور اس میں سے ٹائم نکال کر آپ نے اور ہم نے اللہ کے لیے جو ٹائم نکالا ہے، یہ ہم سب کی بہت بڑی قربانی ہے۔ میرے محترم بھائیو، انسان پوری زندگی کاروبار میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، لیکن کاروبار انسان کے لیے ہمیشہ ہے، لیکن آخرت ہمیشہ کیونکہ ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں، اور یہ آخرت تو ہمیں اچھا راستہ دکھانے والی ہے۔ میرے محترم بھائیو، ٹائم مل جائے گا۔ اللہ پاک نے انسان کو بہت مضبوط بنایا اور عورت کو اللہ نے بہت کمزور بنایا۔ انسان کو اللہ نے دل بہت چوڑا دیا ہے اور مضبوط دیا ہے، عورت کو بہت ہلکا سا دیا ہے۔ کیوں؟ انسان جھیل جائے گا لیکن عورت نہیں جھیل سکتی، کیونکہ مرد کا جو دل ہوتا ہے وہ چوڑا ہوتا ہے اور عورت کا دل بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، کہ جو مرد جھیلتا ہے، سنتا ہے، وہ عورت نہیں سن سکتی۔ میرے محترم بھائیو، اللہ پاک نے عورت کا مقام کو بڑا بنایا ہے۔ کیوں؟ ماں باپ جس کے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہے، جس کے ماں باپ نہیں ہے تو پوچھ کے دیکھو کہ آپ کی کیسی زندگی گزر رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ماں باپ کی قدر اگر آپ نے جان لی تو میرے بھائیو آپ کو ایسا درجہ ملے گا کہ کسی کو اس کے بارے میں جانکاری نہیں۔ کیوں؟ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے تلوں کے نیچے جنت ہے۔ جس نے ماں باپ کی خدمت کر لی، قدر کر لی، میرے محترم بھائیو، وہ کامیاب ہو۔ جو لوگ پریشان ہیں، اپنے بچوں سے پریشان ہیں کہ میرا بچہ میرا کہنا نہیں مانتا، انسنائی کر جاتا ہے، وہ ماں باپ کی ہی کمزوری ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ میرا بچہ میرا کہنا نہیں مانتا، میرا محترم بھائی ہماری خود کی کمزوری ہے۔ کیوں؟ ہم نے اس کو شروع سے اچھا راستہ نہیں دکھایا، ہم نے اس کو شروع سے اچھی تعلیم نہیں دی۔ اگر ہم اس کو اچھی تعلیم دیتے، اچھا راستہ دکھاتے، برے کاموں سے روکتے، تو آج وہ بچہ ہمیں تکلیف نہیں دیتا، ہمیں پریشان نہیں کرتا۔ اور یہ اکثر ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، ماں باپ بچے کو اتنا پیار دیتے ہیں، اتنا پیار دیتے ہیں، وہ بگڑ جاتا ہے اور جب بڑا ہو جاتا ہے وہ خود ماں باپ کو پریشان کرنا لگتا ہے۔ ہوتا ہے نا؟ میرے محترم بھائیو، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا پیار مت دو کہ بچہ بگڑ جائے، اور اتنا مار پٹائی بھی نہ کرو کہ بچہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ بچوں کو اچھی تربیت دو، سمجھاؤ،
اگر سمجھ میں آئے تو اچھا ہے، نہ سمجھے دھمکا دو۔ میرے محترم بھائیو، فضائل اعمال میں ایک بہت بڑی حدیث ہے۔ اگر ہمارے بچوں کے تھوڑا پھنسی نکل جائے بچے کے، تو بچہ پریشان ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اب ہم اس کو پیار میں کیا اس کو چھوڑیں گے نہیں؟ تو ڈاکٹر کو نہیں دکھائیں گے؟ تو دکھانا پڑے گا نا، کیونکہ بچے صحیح ہو جائے۔ یہ فضائل اعمال میں حدیث ہے بھائی، اگر تھوڑا بچے کا نکل رہا ہے، ہم اس کو ٹھیک نہیں کرائیں گے تو وہ زخم بڑھے گا نا۔ اس لیے میرے مسلم بھائیوں، بچے کے لیے تعلیم کا دینا ضروری ہے، اور اس سے اتنا پیار کرو کہ جتنا آپ پہ برداشت ہو سکے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بچے آپ کے اچھے بنیں گے، بڑے ہو کے اچھی تعلیم دیں گے، آپ کا اچھا نام کریں گے اور آپ کی سفارش ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، ہم کیا کرتے ہیں کہ شروع سے اتنا پیار دیتے ہیں، اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ سنائی کرتا ہے، کہنا نہیں مانتا ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں ماں باپ کہ جی میرا بچہ میرا کہنا نہیں مانتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلاؤ، مدرسے سے رک رہے اس کو دھمکاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ جی نے پیٹ دیا، اور صاحب نے پیٹ دیا، تو کیا کرتے ہیں؟ تو یہ تو مارتا جاتا ہے، ہم نہیں بھیج رہے۔ اور بتاؤ، اپنی بچے کی شاہدی کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر محترم بھائیوں، کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ جب ہم کو جمع کریں گے تو ہر انسان سے پوچھ ہوگی، اور جس بچے کی ہم شاہدی لیتے ہیں وہ بچہ آپ کو گریبان پکڑے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ کا گریبان وہی بچہ پکڑے گا جس سے آپ پیار کر رہے ہو۔ کل قیامت کے دن کوئی کسی کے نہیں ہوگا، باپ بیٹے کے نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی۔ میرے محترم بھائیوں، سمجھو، اس لیے اللہ پاک نے جس کام کے لیے بھیجے، جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجے ہیں، اس کام کو کرنا ہے۔ دین بنا محنت کے نہیں آتا، جس طرح ہم اپنے کاروبار کے لیے، اپنی کمائی کے لیے پریشان رہتے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں، اس لیے اسی طرح دین کو بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ دین ایسی چیز ہے جس نے اس کو جان لیا، پہچان لیا، میرے محترم بھائیوں، وہ انسان کبھی مار نہیں کھائے گا۔ اور جو آج ہم مار کھا رہے ہیں، جو ہمارے سامنے حالات ہیں، وہ صرف اسی کی مقصد ہے، اسی کا۔ وہ دین، ایمان ہمارا کمزور ہے، ایمان کو ہم نے بس سمجھا ہی نہیں، اسے ہم پریشان ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں صاف لکھ رکھا ہے، جس دن تم مجھے بھلا دو گے، جس دن تم میرے حکم کو بھلا دو گے، میرے حکم پر چلنا چھوڑ دو گے، اس دن میں تمہیں ایسا بات سا مسلط کر دوں گا کہ تم اپنی عزت، اپنے بڑوں کی عزت، اپنے ماں باپ کی عزت، اپنے بزرگوں کی عزت بتانا بھول جاؤ گے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، زندگی میں اچھے کام کر کے جاؤ۔ ایمان پر جس بھائی کو موت آ جائے قسمت والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس دنیا میں رہ کر ایمان کو بنانا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، ان کی سنتوں پر زندگی کو اپنانا ہے۔ کھاتے وقت، سوتے وقت سنتوں کا اہتمام کرنا ہے،
سونے کی دعا کیا ہے، کھانے کی دعا کیا ہے، کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے، ہر چیز کو جاننا ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا چلنے کی کیا دعا ہے، آنے کی کیا دعا ہے، مسجد میں کی کیا دعا ہے، نکلنے کی کیا دعا ہے، آنے کی کون سی دعا ہے، پتہ ہی نہیں۔ کیوں؟ پتا تو جب چلے گا نا جب ہم کسی سے پوچھیں گے، اس راستے میں قدم رکھیں گے۔ میرے محترم بھائیو، انسان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، ہمارے ساتھ ہمارا کاروبار نہیں جائے گا، اعمال جائیں گے، اعمال کو اللہ پاک کھولیں گے۔ کیوں؟ انسان وہی ہے کہ جو مرنے سے پہلے تیاری کر لے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جس نے موت کا مزہ چکھ لیا میرے محترم بھائیو وہ خوش نصیب ہے۔ ایسی موت مانگو اللہ سے، ایسی موت مانگو کہ ہماری موت ہمارے ایمان پر آئے، کلمہ نصیب ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اسی مقصد کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ اللہ نے ہر نبی سے کام لیا ہے، اور جس نبی کو جہاں بھیجتے تھے وہ اسی دائرے میں کے کام کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ کی ہے اس دنیا میں رہ کر۔ اپنے دور کے اپنے زمانے کے نبی تھے وہ۔ نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ کی ہے اس ایمان کے لیے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ لیکن میرے محترم بھائیو، جب انہوں نے محنت کی تو محنت کرنے کے بعد میں 84 یا 85 ایمان لائے۔ اب بتاؤ 85 ایمان لائے، 84 یا 85 ایمان لائے 950 برس تبلیغ کے بعد میں۔ بہت بنتے میں محترم بھائیو، بہت بنتے ہیں، لیکن انہوں نے ایمان لیا، اللہ کو مان لیا اور کامیاب ہو گئے۔ اور جو نہیں لائے وہ نوح علیہ السلام کے پیچھے مذاق اڑاتے تھے، ہنسی بناتے تھے۔ لیکن اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو کہا، اے نوح ایک کشتی بنا، ایک کشتی تیار کر۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا، اللہ یہاں تو کوئی نہر بھی نہیں ہے، کوئی تالاب بھی نہیں ہے، کشتی کس میں چلاؤں گا؟ لیکن اللہ نے کہا اے نوح جتنا میں کہہ رہا ہوں اتنا کر۔ جب نوح علیہ السلام نے کشتی کو بنانا چالو کیا تو لوگ آئے اور کہنے لگے کہ نوح کو دیکھو کہ پاگل ہو گئے ہیں، نہ پانی ہے نہ تالاب ہے، کشتی بنا رہے ہیں۔ لیکن وہ اللہ کا حکم تھا، ان لوگوں کے پیچھے نہیں آئے، وہ لوگوں نے جو من میں آیا وہ بولا۔ لیکن جب کشتی تیار ہو گئی تو لوگوں نے ایسا مذاق بنایا کہ اسی کشتی میں لوگوں نے پیشاب پاخانہ شروع کر دیا، اور اتنا مذاق بنایا کہ اس کو بھر ڈالا، گندا کر دیا۔ لیکن اللہ بہت بڑا ہے۔ میرے محترم بھائیو، نوح علیہ السلام نے دعا کی، بارش کی، اللہ نے بارش کی۔ تو اس سے پہلے جب وہ کشتی ان لوگوں نے بھر دی تو اللہ کا ایسا عذاب آیا، رات کو ایک بزرگ آئے اور وہ بزرگ اس میں پاخانہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کو اتنا برا عذاب اللہ نے ڈالا کہ ان کو شریر میں کھجلی ہو گئی، پھوڑا بن گئے، اور پورا شریر منسیوں سے نمودار ہو گئے، پریشان ہو گیا وہ۔
تو میرے محترم بھائیو، اس بزرگ نے کیا کام کیا؟ وہ رات کو آیا پاخانہ کرنے کے لیے اور اسی کشتی میں گر گیا، غلطی سے اس کا پاؤں پھسل گیا، وہ گر گیا، مرا ہوا تھا۔ لیکن جب وہ باہر نکلا تو اس کی بیماری سب دور ہو گئی، اس کی بیماری سب دور ہو گئی، اور پوری بستی میں لوگ پریشان تھے، سب کے کھجلی تھی۔ تو جب وہ بزرگ باہر نکلا، نہایا، کپڑا دھوئے، کپڑا دھو کے سکھائے، جب وہ کپڑا سکھا کے اور پہن کے جب گاؤں میں بستی میں گئے، جو اس کے چاچا تاؤ لگتے تھے انہوں نے پوچھا کہ دادا جی کہاں سے آئے ہو؟ آپ کی تو کھجلی بھی صحیح ہو گئی ہے، آپ تو اچھے ہو گئے ہو، آپ تو بیمار تھے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں جس ناؤ کو آپ نے پاخانہ سے بھر رکھا ہے اسی میں گر گیا تھا، اور جب میں باہر نکلا میں صحیح ہو گیا۔ اللہ نے اسی میں کیا شفا ڈال دی بھائی، کیا ڈالی؟ شفا ڈالی، اسی کو دوا بنا دیا۔ اب لوگ کیا کرتے تھے؟ رات کو آتے تھے، اسی میں سے لیتے تھے اور لگاتے تھے شریر میں، بھائی رات کو آتے تھے شریر میں لگاتے تھے، اور پوری بستی صحیح ہو گئی، اور اسی کشتی کو اللہ پاک نے انہی لوگوں سے صاف کرا دیا۔ اللہ کی طاقت ہے نا، انہوں نے بھرا اس کو، لیکن اللہ نے انہی سے صاف کرایا جنہوں نے بھرا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ بہت بڑا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ہمت کو ہار جاتے ہیں، ہمارے پر حالات آتے ہیں لیکن ہم ہار جاتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں، حالات سے ڈرنا نہیں ہے، مقابلہ کرنا ہے، آزمائش آتی ہے انسان کے اوپر۔ تو میرے محترم بھائیو، ہم ایمان والے ہیں، ایمان میں داخل ہے، ہم مسلمان ہیں۔ گھبرانا تو ان لوگوں کو چاہیے جو ایمان میں داخل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن ساتھیوں نے سنت نہیں پڑھی سنت پڑھ لیں۔